اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مشرکہ عورت سے یہ کئی دفعہ یہ مسئلے آتے ہیں کہ وہ لگ گئی ہے، ایسا ویسا، مسلمان ہونا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ دکھاوے کا اسلام اور ہوتا ہے، دل کا اسلام اور ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اگر وہ اسلام کو پسند کر کے آ رہی ہے تب تو استقبال ہے، لیکن عمران کو پسند کر کے آ رہی ہے تو کوئی استقبال نہیں۔ عام طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے تھے نکاح پڑھانے، بھائی لوگ بڑے تام جام پورے اہتمام کے ساتھ بولے وہ ایک لڑکی کو تھوڑا کلمہ پڑھانا ہے۔ میں لڑکی کو کلمہ پڑھا، سیدھے کلمہ پڑھانے کا کیا، پہلے پوچھنا پڑے گا کیا ان سے مذہب میں ہو، اس مذہب کو کیوں چھوڑ دی ہو، اسلام کو کیوں اپنا رہے ہو، یہ سب ہے نا، اقرار کروانا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھا دیے ہو گیا، ایسا نہیں ہو جاتا کلمہ پڑھا دیا، ایسا تو کافر لوگ ایسے ہی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کو پوچھے تو اس کا سیدھا کہنا ایسا ہے مجھے اسلام سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو عمران سے مطلب ہے۔ اب کیسا نکاح پڑھاؤ گے آپ؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کسی کافرہ عورت کو اگر مسلمان بنائے بھی نا، مسلمان بنا کہ فوراً نکاح کر لے، ایسی اجازت نہیں ہے شریعت میں، جب تک کہ اس کے اسلام پر ثبات کا یقین نہ ہو جائے۔ مطلب یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں اسلام پر قائم ہے یہ۔ اس کے لیے کم سے کم 3 مہینہ 6 مہینہ اس کو دیکھنا پڑے گا کسی مسلمان کے گھر میں رکھ کے۔ ایسا کچھ کرتے نہیں بھائی لوگ، سمجھتے ہیں بس آئے کلمہ پڑھائے اور نکاح پڑھا دیا، معلومات دوسرے دن وہ لٹیا لے کے مندر جا رہی ہے جل چڑھانے، کچھ صبح اٹھ کے سوریہ نمسکار کر رہی ہے، ہو گیا مسلمان ہے نا۔ ایسے بدعقیدہ جو آج کے بدعقیدہ ہے، جو جن کی گمراہی حد کفر کو پہنچ چکی ہے، مرتد لوگ، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، بھائی لوگ کیا کہتے ہیں ہم لڑکی دے تھوڑی رہے، لڑکی لے رہے ہیں ہم، تو لائیں گے ہمارے گھر میں، اپنے حساب سے چلے گی۔ ارے میاں تم کو یقین اتنا ہے؟ عمر فاروق سے زیادہ مضبوط ایمان ہے آپ کا۔ انہوں نے قرآن و حدیث سننا پسند نہیں کیا جس کو نہیں پہچانتے۔ تم جان بوجھ کے گڈھے میں ہاتھ ڈال رہے ہو کہ مچھلی ملے گی، ہو سکتا ہے سانپ ہو، وہ آئے گی معلوم اپنے گھر، تمہارے گھر کو اپنی طرف لے گئی، پھر کیا کر لو گے آپ؟ ہم نے ایسے کئی تجربے کیے ہیں، ہم یہ سمجھ کے لے آئے کہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے جیسی ہو جائے گی، معلوم اپنے ہی گھر کو ادھر لے گئی ہے نا۔ اس لیے اللہ کا حکم یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف، یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑے ملنسار صحابی تھے، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے نا تو رضی اللہ عنہ بول دینا چاہیے۔ یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے۔ اب مکے میں کچھ غریب مسلمان پھنسے ہوئے تھے جو کافروں کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں پاتے تھے، ہجرت کر نہیں پاتے تھے، نہ ان کے پاس سفر کے لیے مال تھا اور نہ وہ آزادی کے ساتھ آ سکتے تھے، چونکہ کفار مکہ بہت ستاتے تھے۔ تو حضور نے مرثد بن ابی مرثد غنوی کو مکہ بھیجا تھا کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کسی بہانے سے نکالنا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غریب امت کا ہمیشہ خیال فرماتے تھے۔ اچھا، جب مرثد ایمان نہیں لائے تھے، مکے میں رہتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت ان کا ایک مشرکہ عورت کے ساتھ تعلق بن گیا تھا، ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مشرکہ عورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، بہت مالدار بھی تھی وہ۔ اب حضور نے اسلام لا لیے تو سب سے الگ تھلگ ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب حضور نے ان کو مکہ بھیجا کہ جاؤ، ملنسار آدمی ہو، خوش مزاج ہو، بات چیت میں کیسے تیسے پھنسا کے اپنے لوگوں کو لے آنا ہے یہاں سے نکال کے مکے سے۔ یہ گئے نکالنے، اس عورت کو معلوم ہے کہ مرثد آئے ہیں تو وہ اکیلی آ گئی آپ سے ملنے۔ آ کر کے اس نے اپنے پرانے والی حرکتوں کا اعادہ چاہا، اس نے چاہا کہ چلو اب ہم مل لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت مرثد نے فرمایا نہیں، میں اب اسلام لا لیا ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اب میں زناکاری نہیں کر سکتا۔
پھر اس نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، میں تمہاری یاد کی وجہ سے میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کیا، تو تم ہم سے شادی ہی کر لو۔ اب اس نے یہ بات کہی، آج بولتے ہیں نا ہم سے شادی کر لو، نکاح کر لیں گے، شادی کر لیں گے، اس نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی جب تک میرے رسول اجازت نہیں دیں گے میں نکاح بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں جا رہا ہوں مدینے، اگر سرکار اجازت سے نوازیں گے تو ٹھیک ہے میں تم کو لے جا لوں گا۔ اب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ نہیں کر سکتے نکاح۔ کیا فرمایا؟ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ بات ہی صاف ہو گئی، اللہ نے منع کر دیا، رسول اللہ کیا کہیں گے، اللہ نے منع کر دیا، کام ختم۔ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند آتی ہو۔ ابھی ایک اور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی دن آپ ایک دن تھوڑا غصے میں آئے، کسی بات پر ناراض ہوئے اور اپنی باندی کو ایک تماچا مار دیا۔ تماچا تو مار دیے، آج تو ہم لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، اس کو کوئی بھاری چیز نہیں سمجھتے، لیکن وہ باندھی تھی، آپ نے ایک تماچا مار دیا۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات برداشت نہیں ہو سکی کہ میں نے یہ مار تو دیا، کہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو، اس سے پہلے کہ حضور کے پاس کوئی اور ذریعے سے بات پہنچے میں ہی پہنچا دیتا ہوں، ہے نا۔ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی باندھی کو ایک تماچا مار دیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اس کا حال کیا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتی ہے؟ یہ بات حضور نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جی حضور، وہ اللہ کی وحدانیت کی قائل ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، اچھے سے وضو کرتی ہے، بہترین ڈھنگ سے نماز پڑھتی ہے۔ تو جب یہ باتیں کہیں تو سرکار نے فرمایا پھر تو وہ مومنہ ہے، اس پر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جب یہ بات آپ نے کہی تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے کہی وہ مومنہ ہے، حضور نے ان کی تعریف کر دی، میں گھر آیا، آزاد کیا، باندھی تھی لونڈی تھی، ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اب جب آپ نے اس سے نکاح کر لیا تو لوگ آپ کو طعنہ دینے لگے، کیا یار عبداللہ بولے فلاں مشرکہ عورت مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس سے نکاح نہیں کر کے آپ نے یہ باندھی سے، کالی کلوٹی باندھی سے نکاح کر لیا، اس کو طعنہ دینے لگے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب عطا فرمایا کہ مومنہ باندھی جو ہے نا، لونڈی بھی ہے، پھر بھی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے تم کو وہ آزاد مشرک مالدار عورت پسند آتی ہو، تمہارے پسند کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ ایمان والی بہتر ہے، چاہے یہ کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ تم جس کو سمجھ رہے ہیں نا ویسا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ محبوب ہے۔ اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، ان کے ساتھ شادی مت کرواؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ ممکن ہے؟ یہ اولیاء کے خطاب، مرد کی عورت کے اولیاء کو، ولیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنی بہن بیٹی بھتیجی پوتی نواسی کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ بے شک مسلمان غلام مشرک آزاد اور مردود سے بہتر ہے، چاہے وہ تم کو اچھا ہی لگتا ہو، ہے نا۔ ہم لوگ آج کل یہ ماحول میں ایسا بن گیا ہے، نہیں لڑکا اچھا ہے ویسے، کہے کا لڑکا اچھا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی اچھا نہیں، اگر کفر میں شرک میں بدعقیدگی میں مبتلا ہے تو کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے اچھا کہنے سے نہیں ہوتا، ہمارا رب اچھا کہے تب اچھا ہے نا۔ ہمارے رب نے جس کو اچھا نہیں کہا وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا علم یا ہمارا جاننا ناقص ہے، پروردگار عالم تو اول آخر کا جاننے والا ہے، ظاہر باطن کا عالم ہے، وہ اس نے نہیں کہا اچھا تو ہم کیسے اچھا مان لیں۔ یہ مسلمانوں کا خطاب ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو کافروں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے، ہوتا ہی نہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے۔
اب اس سے سبق لینا چاہیے. آج کل ہم لوگوں نے نکاح کے مسئلے کو اتنا بھاری بنا لیا ہے، اتنے فالتو کے لوازمات ساتھ لاد لیے ہیں کہ غریب باپ کی بیٹیاں، بڑے گھروں کی شادی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یا اللہ ان کے پاس دولت ہے تو اتنا تام جھام کر رہے ہیں، نکاح میں شادی میں اتنا لگتا ہے، ہمارے باپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ نفسانی خواہش سب کو ہوتی ہے، پھر وہ ایسی صورت میں راستہ چننے لگتی ہیں کہ کوئی پٹ جائے، کوئی مل جائے جو ہم کو بنا دہیج کو قبول کر لے. اب پھر اس میں یہ بھول جاتی ہے، نفسانی خواہشیں حاوی جاتی ہے، اور شیطان سب کے پیچھے لگا ہے. پھر وہ بھول جاتی ہے کہ ایمان والا ہے کہ کافر ہے کہ کیا ہے. اس علاقے میں 8 سال سے رہ رہا ہوں، 8-9 سال سے دیکھ رہا ہوں. میری جانکاری میں کم سے کم 15 سے 20 لڑکیاں مسلمانوں کی کافروں کے گھروں میں گئی. کس وجہ سے گئی؟ ہم نے کبھی اس پر مانڈنگ کیا، کبھی غور کیا؟ اس کا جواب ہم سے نہیں پوچھے گا پروردگار، ہے نا؟ ہم سے یہ ہرگز نہیں پوچھے گا کہ تم نے پورے شہر کو بریانی کھلایا کہ نہیں، مگر یہ پوچھے گا کہ شہر کے مسلمانوں کی خبرگیری کی یا نہیں کی. یہ پوچھے گا کہ تمہاری جانکاری میں فلاں کی بیٹی کافر کے ساتھ چلی گئی، تم نے کیا کیا؟ ایک نہیں 25 لڑکیاں جا چکی. 2016 سے اب تک آن ریکارڈ 8,32,000 کچھ لڑکیاں کھل کے کافر ہوئی ہیں مسلمانوں کی اس ہندوستان میں. 8,32,000 کھل کے رجسٹرڈ طور پر اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہبوں کو اپنائی ہیں. یہ تو وہ ہے جو اس کا رجسٹرڈ ہوا، جو بنا جانکاری کے چھپکے سے ہو گیا، ان کی تو شمار ہی نہیں ہے. اور ہم بہت بڑے دیندار، ایماندار، سنی، پرہیزگار اپنے گھر میں میاں مٹھو اپنے منہ سے بنے بیٹھے ہیں. ہم نے سماج کی کبھی فکر نہیں کی. کیا ان کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ غور کرنے کی چیز ہے. قیامت کے دن ہم سے اگر یہی پوچھ لے چلو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہے نا؟ یہاں تک حالات بن گئے ہیں کہ ماں باپ تک نرم رخ اپنا رہے ہیں. لڑکی چلی گئی، میری جانکاری میں ایک لڑکی چلی گئی اور دوسری ویسے ہی آدھی پینٹ پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے. میرے پاس آ گئی قربانی کا گوشت دینے. میں دیکھا، میں نے کہا یہ مسلمان لڑکی ہے. پوچھا میں نے، کون کی بیٹی ہو؟ فلانے کی. میں اس کے باپ کو بولا غلط بات ہے. باپ اس کا ہنس رہا ہے، ارے بچی ہے نا وہ. میں نے کہا بچی ہے وہ؟ اللہ کی پناہ. اس کو میں بولا، سمجھایا، تو وہ ایک دوسرے سے کیا کرے، مفتی صاحب کی نظر اچھی نہیں ہے یار. دیکھو مسلمان کہاں سوچا. وہ دوسری بھی گئی کافر کے ساتھ، وہ بھی چلی گئی. سمجھ گئے؟ اور چلی گئی تو خالی چلی گئی ایسا نہیں ہے، یہ دہیج پہنچا کے دیتے ہیں بعد میں. اور شادی بیاہ کمیٹی میں حضرت دنیا بھر کی بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کرے. آپ 1,00,000 دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کر دو، اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پائے تو اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. ہم لوگ کبھی غور ہی نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی اولاد ہیں. میاں گناہ کہیں بھی پنپ سکتا ہے اگر آپ ڈھیل دیے رہو گے. ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر کیسی نظر رکھو جیسے دروغہ اپنے قیدی کے اوپر نظر رکھتا ہے. اتنی سخت نظر رکھو. ان کو لکھنا ہی نہیں سکھاؤ. اللہ حضرت نے تو فرمایا لڑکیوں کو لکھنا مت سکھاؤ. ان کے اوپر سخت دشمنوں کے جیسے نظر رکھو. مگر ہم لوگ کیا پوری چھوٹ دے دیتے ہیں. ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی چیز لانا ہے لڑکی کو بول دیے جاؤ لے آؤ. لڑکی جا رہی ہے بازار، اکیلی جا رہی ہے. اسلام میں عورت کا گھر سے نکلنا ہی منع ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ کوئی محرم ساتھ نہ ہو. اگر شہر میں جیسے پڑھنے لکھنے کالج یونیورسٹی یا آپ کو ٹیوشن کوچنگ وغیرہ کہیں جا رہی ہے، سلائی کڑھائی کچھ سیکھنے، طریقہ کیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہے ساتھ میں لے جاؤ، وہاں چھوڑ کے آؤ، پھر کلاس ختم ہونے کے بعد خود سے لے آؤ ساتھ میں. بنا محرم کے تو اکیلے جانے نہیں دینا. آپ سمجھ رہے ہیں میرے گھر سے بہت نقاب پردہ اوڑھ کے، میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھر میں بہترین نقاب وقاب اوڑھ کے نکلی، اسٹیشن پہنچ کے سب بیگ میں ڈل گیا. تو ایسا لباس پہنی ہے تو میں دیکھ کے گھبرا گیا کہ یہ ہمارے محلے کی ہے. اللہ رحم فرمائے. وہ کیا منہ چھپائیں گے، ہم کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. ان کو دیکھ کے اپنے کو شرم لگ رہی
ہے نا, گھر میں بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تقویٰ والے ہیں. ایسے کیسا تقویٰ ہے؟ عورتوں کو آزاد اکیلے چھوڑ دیے, وہ گھوم رہی ہے. سمجھ گئے؟ ہم پوری شریعت اور پورا ٹھیکرا لا کے مسجد میں پھوڑنا چاہتے ہیں. میاں میں بار بار کہتا ہوں شریعت ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. شریعت مسجد میں نہیں, مسجد میں تو جو ہے سو ہے ہی, شریعت گھر میں ہونی چاہیے, شریعت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنے گھروں کو بالکل آزاد چھوڑ دیے ہیں. کافروں کے ساتھ لڑکیاں جا رہی ہیں, بھائی لوگوں کو پسینہ نہیں آ رہا ہے, اور یہاں تک ہے کہ دوسرے لوگ معلوم ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کھا رہے پی رہے, تعلقات بنائے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی سزا ہی نہیں مل رہی ہے, سماج کی طرف سے ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں, کچھ نہیں, آزاد ہے. لگتا ہے کہ ان کا تو ان کی لڑکی گئی, کیا کر لیا لوگوں نے, ہماری جائے گی تو کیا کر لیں گے, سب چھوڑ دیے. لوگ کوئی کچھ نہیں کریں گے میاں. جس اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں, جس رسول کا کلمہ پڑھے ہیں, وہ جب کرنے پہ آئے گا کوئی نہیں بچا پائے گا. جس دن اس نے لگام کھینچ لی, سمجھ گئے, سیدھا جہنم میں ہی دھکیلے گا وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں, اور بے شک مسلمان غلام مشرک آزاد دولت مند مرد سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی آتے ہوں. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے پیغمبر. یہ کفار مشرکین تم کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کدھر بلاتا ہے, جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی, ہم کو فکر نہیں ہے. اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں. یہ حکم بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے, اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانیں. مگر ہم کہاں نصیحت ماننے والے, ہم تو اپنے ہی رنگ میں چلنے والے لوگ ہیں. اسی کا نتیجہ ہے جب دکھ درد ہوتا ہے, دنیا بھر میں مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے, ہم خود بھی کون سی عزت میں جی رہے ہیں, دیکھا جائے تو کون سی عزت میں جی رہے ہو, ہے نا. رنج و غم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف, یا اللہ دنیا بھر کے مسلمان کیوں اتنا پریشان ہے, کیوں اتنا, تو اللہ نے پریشان نہیں کیا, ہم نے خود نے پریشانیاں بنائی ہیں. ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ اپنے آپ کو رحمت خداوندی سے باہر کر لیے. سمجھ گئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. حیض عورتوں کو جو مہینہ واری پیریڈ آتے ہیں کو حیض بولتے ہیں. عرب میں لوگوں کے دو طرح کے نظریات تھے. جو عام مشرکین تھے وہ حیض کے دنوں میں عورتوں کو اتنے ناپاک اور اتنا گندا سمجھتے تھے کہ ان کا مکان ہی الگ آتا تھا, ان کے مکان میں نہیں گھستے تھے. ان کو کھانا پانی دینا کیسا ہوتا تھا, برتن میں رکھ کے ان کو پھینک کے دیتے تھے, ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے ناپاکی کی حالت میں. اور عیسائی لوگ جو تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حیض کے دنوں میں ہی زیادہ عورتوں کے قریب رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ برکت کے دن ہے. سمجھ گئے. اسلام ان دونوں کے خلاف ہے. حیض ناپاکی ہے لیکن وہ طہارت نجاست حکمیہ ہے. پورا بدن عورت کا ناپاک نہیں رہتا نجاست حکمیہ کے ساتھ. وہ نجاست غلیظہ نہیں ہو جاتی. وہ ناپاک ہے, حکم ہے, مطلب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, ہاتھ نہیں لگا سکتی قرآن پاک کو, ہے نا. یہ ناپاک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناپاک ہے تو آپ کو ہاتھ لگا دیا تو آپ ناپاک ہو جائیں گے. اس سے تو نجس العین میں ہوتا ہے, کتا نے ہاتھ لگا دیا تو ناپاک ہو جاؤ گے. کتا تو گھر میں بڑے شوق سے پال لیتے ہیں, ہے نا. حیض و نفاس کے دنوں میں عورت ناپاک رہتی ہے, مگر ان کی ناپاکی عورتوں کی جو ہے نا, اس کے ہاتھ کا بنا کھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں, ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں, آپ کو کوئی ناپاکی نہیں لگ جاتی. ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ رسم ہم نے ہندوؤں سے سیکھ لی ہے, تھوڑا اس کو بھی بتا دوں یہیں پہ رک کے. عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے, وہ اس زمانے کی بات ہے. نفاس کی مدت 40 دن رہتی تھی جب مرد عورت دونوں صحت مند رہتے تھے. یہ حضور کے زمانے کی بات تھی, جب شریعت نازل ہوئی تھی تب 40 دن عام طور پر رہتا تھا.
مگر تب کی کھانا خوراک اور اب کی اس وقت کی صحت بتا دیتا ہوں. اس وقت ایک بکرا 2 لوگ کھا لیتے تھے. ایک بکرا ذبح کیے بھونے میاں بیوی نے کھا لیا. ابھی ایک بکرا بھونیں گے تو پورا خاندان کھائیں گے پھر بھی بچا رہے گا. رہتا نہیں رہتا. تو ان میں ہم میں فرق نہیں ہے. ابھی 40 دن خون جائے تو عورت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گی, بچ نہیں سکتی. ابھی تو 12 دن 15 دن میں بند ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ کوئی ضروری نہیں 40 دن, مگر ہم لوگوں نے وہ 40 دن اور اس کو 40 دن نہیں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, 1.25 مہینہ. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ گنتی کے حساب سے 1.25 مہینہ 40 دن میں ہوتا کیسے ہے؟ مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا. تو 30 دن تو 1 مہینہ ہو گیا. 10 دن کا کیسا 1.25 مہینہ ہوا؟ یہ حساب میرے سمجھ میں نہیں آیا. گणت کون سی ہے یہ؟ 40 دن کو بولتے ہیں 1.25 مہینہ. یہ اصل میں ہم نے ہندوؤں سے سیکھ لیا. عورت ناپاک نہیں رہتی. اچھا 25 کی ہو گئی, اب اس درمیان میں مان لو محرم شریف آیا, کنڈے شریف کی فاتحہ, تو بولیں گے کیسے کریں گے, ہمارے گھر میں ہو نہیں سکتی, نا زچگی ہوئی ہے, یعنی گھر بھی ناپاک ہو گیا. کیا خرافات ہے یار. ہگتے مودتے ہو گھر میں ناپاک نہیں ہوتا, ایک عورت رہتی ہے تو ناپاک ہو گیا. اب اس کو بولے 40 دن کا نہائے گی, اور اس میں بھی خواتین نے الگ الگ طرح کے مسئلے نکال رکھے. میرے پاس بھی پانی بھی چھڑکتے گھر میں پانی چھڑکتے ہیں, اور پانی دم کروانے. میرے پاس کئی مرتبہ پانی دم کر دو, بولے 40 دن کا نہانے والے. میں نے کہا دم کرے پانی میں نہائیں گے. ایسا ہی ایسا بولے نہیں وہ باجی پڑھ کے دیتی ہے. میں نے کہا باجی کے پاس بولو. پرانی بیوی جیاں جو تھی نا پہلے, ہاں, انہوں نے یہ سب کیا ہوا. یہ اپنے مٹھی میں رکھنے کا سسٹم تھا کہ ہمارے قابو میں رہو, ہم جو کہیں ہمارے حساب سے چلتے رہو. اللہ رسول کے فرمان سے چلنا نہیں, ہمارے فرمان سے چلنا, یہ والا سسٹم تھا. اس لیے عورتوں نے یہ سب قانون اپنے گھر سے بنا رکھے تھے. خدا کی پناہ. اب آیتیں پڑھ کے ہم نے پوچھ لیا کہ کیا پڑھتے ہیں یار, اس میں ہم کو پتہ ہی نہیں. تو بولے آیت الکرسی پڑھتے ہیں, چاروں کل پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا تو تم کو بھی یاد ہوگا. اور پھر میں نے کہا سنو میاں, عورت ناپاک ہے نا, مانتے ہو نا, آیت الکرسی پڑھا ہوا پانی اس کے بدن میں ناپاک بدن میں ڈالو گے. تم کو قرآن کا احترام یاد ہے نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے نہیں. آیت الکرسی پڑھیں گے یا کچھ بھی پڑھو, چلو قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ دو, بسم اللہ ہی پڑھ دو. تو جس پانی میں آپ نے بسم اللہ پڑھا, اس پانی کو عورت ناپاک عورت کے بدن میں ڈالو گے, وہاں بہاؤ گے جہاں سب گندگی بہاتے ہو. سوچنے کی چیز ہے. یہ سب ہم نے کافروں سے سیکھ لیا, دوسروں سے سیکھے ہوئے رکھا. اسلام نے ہم کو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیے گئے ہو کہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. یعنی دنیا کو سکھانا تمہارا کام ہے, اور ہم مسلمان ایسے ہو گئے کہ دنیا سے سیکھ رہے ہیں. ہم کسی کو سکھائیں گے کیا, ہم ہی سب سے سیکھتے جا رہے ہیں. وہ جو جیسا کر رہا ہے ویسا سیکھ کے چلے آ رہے ہیں. ہم اپنا منصب چھوڑ دیے, استاد بنتے ہوئے ہم شاگرد بن گئے, اور شاگرد بھی کیسا, سب کے شاگرد بن گئے. اللہ کی پناہ. اسلام نے ہم کو اعتدال کا درس دیا. حیض کے دنوں میں عورت ناپاک رہتی ہے, مگر ناپاک مطلب نجاست حکمی کے طور پر ناپاک. اس کے جسم کے ایک خاص حصے ہی میں نجاست حقیقی لگی ہوتی ہے, باقی تمام جسم نجاست حکمی کے تحت ناپاک ہے. ایسا نہیں ہے وہ کھانے کو روٹی کو ہاتھ لگا دے گی تو روٹی ناپاک ہو جائے گی, آپ کو ہاتھ لگا دے تو آپ ناپاک ہو جاؤ گے, چاہے وہ حیض ہو چاہے وہ نفاس ہو. سمجھ گئے؟ باقی کی سارے معاملات کر سکتے ہیں, بس اس کے ساتھ قربت نہیں کر سکتے, صحبت نہیں کر سکتے. یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. باقی اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں. وہ ایک گھر میں رہو, ایک بستر میں رہو, ایک ساتھ کھاؤ پیو, کوئی تکلیف نہیں. ہاں اس میں ایک مسئلہ تھوڑا سا صرف یہاں آتا ہے کہ چشتیہ سلسلوں کے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ سے حلوہ مت پکواؤ, فاتحہ والی, اس کے ہاتھ کا حلوہ نہیں ہونا. وہ بزرگوں نے, مطلب یہ بھی شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر پکا لیے تو وہ حلوہ ناپاک ہو گیا یا فاتحہ کے لائق نہیں رہا, لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ چونکہ حلوہ ایک بطور تحفہ بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے, یعنی یہ فاتحہ والا حلوہ ہے, وہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے پکوایا جائے. یہ مناسب والی بات ہے, سمجھ گئے؟ پھر بھی اگر عورت پکانے تو ہو جائے گی. اب ہم لوگ کیا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے, دوری رکھیں گے, تو ہندوؤں کے یہاں کی مٹھائی لا کے فاتحہ پڑھیں گے. سوچو یار, کفر نجس, انما الکفر نجس کا, کفر ناپاکی ہے. جس کو قرآن نے ناپاکی کہا, اس کے ہاتھ کا تم فاتحہ میں لانے تھے.
اور اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ کا وہ فاتحہ بھی کیسا، کچھ لوگ اس کے بھی پرہیز کرتے ہیں، باپ رے باپ، اللہ کی پناہ۔ ہندوؤں کی، کافروں کی مٹھائیوں کی دکانوں کا حال میں آپ کو بتاؤں، اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں۔ یہ حلوہ بناتے ہیں نا، برفی، کاجو کتلی، وہ کڑھائی کو باہر رکھ دیتے، کتے چاٹتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، ایسے نظر پڑ گئی تو پہچان کا تھا، برکس نام تھا اس کا۔ میں نے کہا یہ کتے سے کیوں چٹواتے ہیں، اب کتا چاٹ رہا ہے، نہیں چاٹنے دو چاٹنے دو بولے۔ میں نے کہا کیا ہے، بولے کتے کی زبان میں امرت ہوتی ہے، وہ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، جب وہ امرت مان رہا ہے تو اس کا مطلب وہ دھوئے گا بھی نہیں، کتنا صابن صرف لگنا، کتنی دیر محنت کرنا، رگڑنا، سب صاف ہوگا۔ کتے کو دے دیا، وہ چاٹ کے صاف کر دے رہا ہے، دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب کتے کا جوٹا تو ناپاک ہے نا، بڑی رغبت سے ہم کھاتے ہیں پیسہ دے کے، فاتحہ ملا لیتے ہیں ان کے ہاتھ کے آگے۔ اس کے بعد سے میں نے ان کے ہاتھ کی مٹھائی کھانا بند کر دیا، سمجھ گئے؟ فاتحہ میں تو چلتے ہی نہیں، مگر ہم لوگ لا لیتے ہیں نا۔ میاں یہ سب چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ 1200 روپیہ کلو کی مٹھائی لے کے آ رہے ہیں ہم رمضان شریف میں شب قدر کی فاتحہ کروانے، لے کے آؤ، میں تم 12 لاکھ روپے کی ہے تو کتے کا چاٹا ہوا ہے نا۔ اب جتنی مہنگی خرید لو، اس سے اچھا نہیں، بہتر نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا سوجی لے آتے، روا لے آتے، گھی لے آتے، شکر لے آتے، اپنے گھر میں بنا لیتے، یہ اس سے اچھا نہیں ہوتا؟ کوشش کیجئے ناپاکی سے دور رہنا ہے تو یہ سب ناپاکی ہے، یہاں سے دور رہنا ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے دور رہنے کا نہیں ہے۔ عورت کی وجہ سے گھر ناپاک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ گھر ناپاک نہیں ہوتا، گھر ناپاک ہوتا ہے کیسا معلوم ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کیا فرمایا ہے، جس گھر میں کتا، جس کے اوپر غسل فرض ہے، ویسا مرد، جنوب اس کو بولتے ہیں، جنوبی آدمی، کتا جاندار کی تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ وہ تو ناپاکی، اس کا تو خیال ایسا ہے بھائی جان جمعہ کو نہائیں گے، ہے نا، بھائی جان تو ناپاک رہ جاتے ہیں، تب گھر ناپاک نہیں ہوتا۔ عورت کو جو قدرتی ایک عارضہ لاحق ہے، قدرت نے دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایسا ناپاک مان لیتے ہیں۔ یہ مشرکین کا خیال تھا، مسلمان کا خیال نہیں۔ مسلمان کو اللہ نے کیا فرمایا، اے محبوب تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تم عورتوں سے الگ رہو، حیض کے دنوں الگ رہنے کا مطلب دوسرے کمرے میں رہو نہیں، الگ رہو مطلب اس سے مجامعت نہ کرو، قربت نہ کرو، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ والوں کو اور پسند فرماتا ہے بہت سے ستھرے لوگوں کو۔ یعنی اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو عورتوں کے پاس تب جاؤ جب وہ پاک ہو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور صحابہ کو پوچھنے کا مقصد جو تھا، جو مشرکین کرتے ہیں ایک دم گھن کرتے ہیں دور ہو جاتے ہیں ویسا، یا جو یہود نصارہ کرتے ہیں کہ ناپاکی کے دنوں میں ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، ناپاکی کے دنوں میں ان کے پاس نہیں جانا ہے، مگر یہود مشرکین کے جیسے ایک دم ان کو ناپاک بھی نہیں سمجھ لینا ہے، نجس العین نہیں ہے، وہ نجاست حکمیہ کے تحت ناپاک ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے دیکھیے اور آگے تاکید فرمائی، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہ، یعنی عورتوں سے قربت نسل کا قصد کر کے کرو، قضاء شہوت کی نیت سے نہیں۔ کھیتی آدمی کیوں کرتا ہے؟ فصل بڑھانے کے لیے کھیتی کرتا ہے، سمجھ گئے؟ خالی مذاق کرنے کے لیے کھیتی کوئی نہیں کرتا۔ تو عورتوں کے ساتھ پاس بھی جانے کا مقصد مذاق کرنا نہ ہو، نسل بڑھانے کی نیت سے کرو۔ اب وہ تو نیت ہی نہیں رہتی بھائی لوگوں کو، 2 بچے ہو گئے بولے بند کاٹ دو، دروازہ بند کر دو، 2 بچے ہو گئے تو نس بندی کروا لیتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم نے اس کے لیے بڑا سخت حکم لکھا نس بندی کرنے والوں کے بارے میں، سمجھ گئے؟ ہم لوگ کیا وہی پچھلی ڈنڈورا پیٹتے جیسا لوگوں نے ہم کو سکھا دیا، کیونکہ ہم استاد تھے، استاد تو رہے نہیں، ہم شاگرد بن گئے، جیسا ہم کو لوگوں نے سکھایا، یار زیادہ بچے ہو جائیں گے، ان کا انتظام کیسے کریں گے، مکان کیسا بنائیں گے، پڑھانا لکھانا پڑے گا، کامیاب بنانا پڑے گا، یہ اور وہ دنیا بھر کی ہم سوچ پیدا کر لی ہے، جبکہ اللہ پاک نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں وعدہ فرمایا، جس کو ہم پیدا کرتے ہیں اس کا رزق بھی ہم ہی دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ آپ دنیا میں گھومتے پھرتے ٹہلتے ہوئے دیکھیے، 1000 چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو اپنے رزق کی
کبھی فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ کبھی کتوں کو کام کرتے دیکھا ہے؟ بیلوں کو؟ ہزار طرح کی چیزیں ہیں، اور انسانوں میں بھی بہت سے ہیں جو کچھ نہیں کرتے مگر اچھا کھاتے ہیں، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کریں گے اور اس لیے پریشان رہتے ہیں، کوئی زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے، کچھ کر بھی نہیں پاتے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیں گے وہ دیتا ہے۔ سب کا رزق وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرما رہا ہے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، ہر ایک کو وہ رزق دیتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا ہے، وہ دنیا بھر کے ماحولیات پر نظر رکھنے والوں کی بات سنتے ہوئے کہتے ہیں یار زمین اتنی ہی ہے، آبادی زیادہ بڑھ جائے گی تو کیسا ہوگا، کہاں گھر بنائیں گے، کہاں کھیتی کریں گے، کہاں کیا کریں گے۔ ارے جو پیدا کر رہا ہے نا اس کو راستہ معلوم ہے۔ نہیں، میں آپ کو دو راستے بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا، جو کھیتی کسانی والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ایک وقت تھا 1 ایکڑ کھیت میں اگر 12 بورا گیہوں نکل گیا تو خوشی سے نہیں پھولا سماتا، باپ رے 12 بورا، برکت دیکھو ہمارے کھیت میں 12 بورا نکلا 1 ایکڑ میں۔ ابھی اس 1 ایکڑ میں 25 بورے نکل رہے ہیں، اسی 1 ایکڑ میں، زمین وہی ہے نا، ڈبل ہو گیا۔ کون نے دیا؟ آپ نے پیدا کر لیا۔ دیکھیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، جو جوتتے بوتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اگاتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم اگانے والے ہیں، ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکحون، اگر ہم چاہیں تو اسے بھوسا بنا ڈالے، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ دانا کون پیدا کرتا ہے؟ زمین وہی ہے نا۔ پہلے ہمارے یہاں دھان کی کھیتی ہوتی تھی، 1 ایکڑ میں اگر 8 بورا 9 بورا دھان ہو گیا نا تو کسان خوش ہوتا تھا، فخریہ بتاتا تھا کہ 10 بورا کرنے والا کسان ہوئے، 1 ایکڑ میں 10 بورا دھان ہوتا ہے۔ آج اسی 1 ایکڑ میں 32 بورا تک دھان ہو رہا ہے، 32 کنٹل 1 ایکڑ میں دھان نکل رہا ہے۔ وہی زمین ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو لوگوں کو زیادہ فصل اگانے کی بھی راستے دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں ایسا دن آئے گا کہ ایک انار کے چھلکے کے سائے میں 10 لوگ بیٹھیں گے۔ اب اس کو آپ کس معنی میں لیجئے؟ اب اس کی 2 تشریحیں کی ہمارے بزرگوں نے۔ ایک تو انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا سایہ گنبد کے جیسا رکھ دیا جائے گا، یا پھر لوگ چھوٹے ہو جائیں گے۔ دونوں باتیں صحیح ہو رہی ہیں۔ حضرت آدم کا قد مبارک کتنا تھا؟ 60 فٹ کے تھے آپ، اور ہم لوگوں کا کتنا ہے؟ 6 فٹ۔ 10 گنا کم ہو گئے نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ اچھا فصل کی حالت دیکھو، ابھی جو پرانے یہ بزرگ عمر دراز لوگ ہیں، وہ حاجی صاحب یہ لوگ بیٹھے ہیں عمر دراز، یہ جانتے ہیں ان کے ٹائم میں اتنی بڑی مولی آتی تھی مارکیٹ میں، آج آدھا کلو کی مولی آ رہی ہے، اتنی بڑی بڑی آ رہی ہے۔ کون پیدا کرتا ہے؟ کھانے والے بڑھ گئے تو وہ کھلانے والا ایک ہی اسی میں اتنا بڑھا دے رہا ہے، کھا نہیں پاؤ گے۔ نہیں، پہلے شکر کندی آتی تھی ایسے چھوٹی چھوٹی، بولتے تھے یہ شکر کند ہے نا، آج اتنے بڑے بڑے شکر کند آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی گوبھی ہوتی تھی، پھول گوبھی، پتا گوبھی، آج 2 کلو کی گوبھی ہو رہی ہے۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے آلو کی کسانی کرنے والے، آلو کی کھیتی کرنے والے ہیں۔ پہلے آلو ایسا ہوتا تھا، ایک مٹھی میں 5 آلو آتے تھے، آج ایک آلو نہیں سنبھال سکتا، اتنے بڑے بڑے آلو، آدھا کلو کا آلو ہو رہا ہے کہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ قرآن کو پڑھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، جو جوتتے ہوتے ہو، کھیتی کرتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ہم اگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ تو اگانے والا کون ہے؟ اب پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کون ہوتے روکنے والے؟ یہ جو ہم جانوں کو ضائع کرتے ہیں، بند کرتے ہیں دروازہ، آپ کو معلوم ہے امت میں زیادہ تعداد ہوگی تو سرکار اس پر فخر فرمائیں گے، کثرت امت کی وجہ سے کہ میری امت زیادہ ہے۔ ہم تو زیادہ کرنے نہیں دے رہے، حضور کا فخر کاٹ دے رہے۔ 2 بچے ہو گئے، بولے نسبندی کر لو، اب نہیں چاہیے بچے، اپنے کو بند کر لیتے ہیں۔ اور بہانہ یہی ہے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے پالیں گے، کہاں سے پوسیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، یہی سب بہانہ کرتے ہیں نا۔ یہ جو روحیں رہ جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کی قسمت میں اللہ نے 15 بیٹوں کی روح دے دیا، 15 بچوں کی، آپ نے 2 پیدا کر لیا، اس کے بعد بند کر دیا، تو جس کو پیدا کرنا اس کو تو اللہ پیدا کرے گا نا۔
تو آپ نے تو بند کر دیا دروازہ، وہ کہیں اور پیدا کر دے گا، وہ شنکر دیال شرما کے گھر پیدا کر دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ دوسرے کے گھر پیدا ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہوگا۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا مسلمان ستائے جا رہے ہیں، تو ستانے کا راستہ ہم نے خود نے بنایا ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے جن روحوں کو اللہ کو دنیا کو بھیجنا ہے وہ بھیجے گا، اور انسانی روح کو انسانی شکل میں بھیجے گا۔ جس کو پیدا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں 2 بچے ہے نا بند کر لیں گے، 9 بچے اکٹھے پیدا ہو رہے ہیں ایک حمل میں، اس کو پیدا کرنا ہے تو کسی کے باپ کی طاقت سے روک لیں۔ میں منڈلا میں تھا، فاروق بھائی نام سے فارسٹ آفیسر تھے، اولادیں نہیں، مسجد میں کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا ایک دن کہ اس بندے کو واقعی میں کوئی نہ کوئی درد ہے، ایسی خیریت پوچھ لیا تو وہ روتے بولے کیا آپ لوگ ہیں؟ میں بہت صدمے میں ہوں، میرے خاندان میں ہی ایک بیٹا ہوں، باقی سب بیٹیاں ہیں، میرے چچا کی کوئی بیٹا نہیں، میرے بڑے ابا کی کوئی بیٹا نہیں، میرے پھپھو کے کوئی بیٹا نہیں، سب کے گھر میں بیٹیاں، میں اکیلا بیٹا ہوں اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے خاندان کا چراغ بجھنے والا ہے، اور میں نے شادی کیا گھر والوں کی نافرمانی کر کے، اپنی پیار محبت میں کر کے شادی کیا ہے، اولادیں نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ کر سکتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بولے پھر وہ معاملات ہی نہیں ہے ایسے، دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا دعا کر دے سکتے ہیں بھائی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ میں نے کہا اتنا آپ دل سے رو رہے ہو، اللہ پاک آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ 1 سال کے بعد بچے پیدا ہوئے، 5 لڑکے اکٹھے۔ کتنے؟ اب یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوئے بچے ہوئے، 5 لڑکے ایک پیٹ میں رہیں گے تو کتنے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے۔ اب منڈلا ہاسپٹل میں منع کر دیا، اور ڈاکٹر نے کہا یار نہیں بچ سکتے، 2 ایک کو چن لو، باقی تو بولے چھوڑو، ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے تم کہہ لو۔ تو بولے خدا ہو کیا، 10 سال بعد تو لڑکے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اٹھایا، ایمبولینس کیا، اٹھا کے لے کے گیا وہ جبل پور سے پلین کیا، اس نے لے کے گیا پونے، وہاں 2 مہینہ رہا وینٹیلیٹر میں، 2 مہینہ، پورے 5 کے 5 جیے۔ 2 مہینے کے بعد وہاں سے آیا بڑا خوش، سمجھ گئے؟ وہ آ کے کہتا تھا میرے رب کا شکر ہے، مسجد میں آتا تھا، خوشی سے لوگوں کو بتاتا تھا اللہ کا کرم ہے۔ بولے اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی اولاد اکٹھے دے دیا، سمجھ گئے؟ اور بہت خوش تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے انتظام کریں گے، انتظام اللہ کرتا ہے، جو پیدا فرماتا ہے وہی رزق بھی پیدا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے، سمجھ گئے؟ اور ہم لوگ فالتو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر لوگے تو تکلیف میں جاؤ گے، ذرا شریعت کے مزاج کو تو سمجھو، اللہ چاہتا کیا ہے، سمجھ گئے؟ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام کرو، یعنی نیک اعمال کرو، جمعہ سے پہلے بسم اللہ کرو، عورت کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ کرو، شریعت کے رولز فالو کرو، اور مقصد نیک رکھو کہ ہم کو اللہ اولاد دے گا، اس لیے جاؤ، اس لیے نہیں کہ صرف مستی نکالنے کے لیے جاؤ، اولاد کی نیت سے جاؤ، اور اپنے بھلے کا کام کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں میرے محبوب، ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ جو ان اصولوں پہ کاربند ہے نا، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ پاک خوش ہوگا اس سے، سمجھ گئے؟ اس ہندوستان میں ابھی کیا ہے، ایک بات آتی ہے، ہم مائنورٹی ہیں، اور ہم بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ مائنورٹی، تھوڑا بہت کمیشن گورنمنٹ کی طرف سے فائدے وغیرہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے مائنورٹی ہے وہ دے رہے، کمزور سمجھ کے دے رہے ہیں نا، آپ مائنورٹی ہو، کمزور ہو، تھوڑے سے ہو، چلو مدد کر دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ لالو پرساد اور دوسرے لوگ جو گنتی کروانے کر رہے ہیں نا، پھر سے ایک مرتبہ ہو جائے، برادریوں کی بھی گنتی ہو جائے، ہم کو بہت کم تھوڑا سا کر کے دکھا کے دبانے کی ہمت کر رہے ہیں، واقعی میں سچی سے گنتی ہو جائے تو ہماری تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جتنا ہم کو بتایا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ جس دن ہم کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیں گے نا، تو ہم جو جب بات میں سر چھپا لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں یار اب کیا ہے، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تھوڑا باندھ کے چلنا پڑے گا، یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ہم تو برابری کے قریب پہنچ گئے بھائی، کائے کو منہ جھکانا، سر جھکانا، کائے کو منہ چھپانا،
اللہ پاک آپ کو عزت دینا چاہتا ہے اور ہم کو عزت برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم دوسروں کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ایک مسئلہ آیا ہے سامنے کہ ایک صحابی ہے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے اپنی بہنوئی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کرنے کی قسم کھا لی، میں بات نہیں کروں گا اپنی بہنوئی سے، ہوگی کوئی بات سالے بہنوئی میں، اور یہ بھی قسم کھا لی ساتھ میں کہ ان کے دشمنوں سے صلح بھی نہیں کرواؤں گا، ان کی صلح نہیں کروانے کی قسم کھائی۔ آج تو ہم لوگ صلح نہیں کروانے کی قسم کھانا بات ہے، ہم تو بغیر دشمن کے دشمن بنا ڈالیں گے، آج تو یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہے۔ دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، اچھے بیٹھ رہے اٹھ رہے، تو ہم کو دکھ گیا تو تیسرے دن دو چار دن دیکھیں گے، ہاں بہت گاڑی چھن رہی ہے بولیں گے، دونوں کی آپس میں گاڑی چھن رہی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی برائی دوسرے سے شروع کر دیں گے۔ معلوم ہے ایک ہفتہ وہ دوستی میں رہے، ہم نے دیکھا ایک ہفتہ، اگلے ہفتے وہ دشمن بن گئے، سمجھ گئے؟ تو وہاں پہ انہوں نے قسم کھا لی تھی میں ان کے دشمنوں سے صلح نہیں کرواؤں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، اب یہ قسم کھا لی۔ کسی نے ان سے کہا کہ یار فلانے کے ساتھ ان کا ایک جھگڑا ہو گیا ہے، آپ بیچ میں پڑھ کے صلح کروا سکتے ہو، یہ بھی آپ کی بات مانتے، وہ تو آپ کے بہنوئی ہیں ہی۔ تو بولے میں نے تو قسم کھا لیا ہے، میں یہ نہیں کروں گا، ان کے معاملے میں پڑھوں گا ہی نہیں، میں نے قسم کھا لیا ہے۔ آج بھی کئی لوگ بولتے نہیں میں تو قسم کھا لیا، ان کے معاملے میں نہیں پڑھتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے نام کے قسم کو اپنی باتوں کا بہانہ مت بناؤ، ہاں اللہ کو اپنی قسموں کے نشانے پہ مت رکھ لو، ہر بات پہ قسم مت کھاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نیک کام ہے، تم کو سمجھ میں آئے تم نے قسم کھا لی ہو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نیک ہے، توڑ دو اپنی قسم، یہ نیک کام پورا کرو، نیک کام نہیں کرنے کی قسم مت کھاؤ، یہ ہے کہنے کا مطلب۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اللہ سنتا جانتا ہے۔ ہاں یہ معاملات میں یعنی نیکی چھوڑنے کی قسم مت کھاؤ، اگر کھالی ہو غلطی سے تو اس قسم کو توڑ ڈالو، اس نیکی کو کرو۔ ہاں اس میں قسم کھانے والی بات نہیں ہے، قسم اگر کھا بھی لیے ہو تو ایسا کرو۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی آئی ہے کہ بات بات میں ہر بات میں قسم کا مطالبہ، اور قسم کھانا یہ بھی قسم کا نشانہ بنانا ہے اللہ کو۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نام کی قسم کھا کے اپنی باتوں کا وزن بڑھاؤ، اللہ کا نام اس لیے ہے کہ اس کی پاکیزگی کو بیان کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو، سمجھ گئے؟ ہم جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاک کہنے سے پاک ہوگا کہ وہ پہلے سے پاک ہے؟ اچھا پہلے سے پاک ہے تو ہمارے کہنے سے کیا فائدہ ہو گیا؟ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کی تشریح فرمائی ہے، مسلم الثبوت نام سے ایک کتاب ہے، درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم پھر تنزیہ کیوں پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی تسبیح و تنزیہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہ تو پاک ہے ہی، ہمارے کہنے سے کیا فائدہ؟ اور اسلام میں بے فائدہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ کہا گیا ہے لِيَنْعَكِسَ أَشْعَةُ التَّنَزُّهِ إِلَى الْمُنَزِّهِينَ، یہ ہے اس کا مطلب۔ یعنی ایک آئینہ ہے، آئینے کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ روشنی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئینہ تو شفاف ہے، روشنی کو قبول نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں، وہ تو پاک ہے ہی، وہ قبول کرے گا کیا؟ آپ کے پاک کرنے سے پاک ہوگا کیا؟ ارے ہم پاک کہتے ہیں تاکہ ادھر سے وہ پاکی کی شعائیں پلٹ کے ہماری طرف آئے، ہم پاک ہو جائیں۔ ہاں تو تسبیح کہنے سبحان اللہ ہے نا، اللہ تقدس تعالی، اللہ منزہ، یہ سب کہنے سے ہم پاک ہو جائیں گے، یہ ہے اس کا فائدہ، سمجھ گئے؟ یہ فائدہ نہیں کہ ہمارے پاک کرنے سے وہ پاک ہوگا، وہ تو آلریڈی پاک ہے۔ ہم پاک اس لیے کہتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں، منزہ کی طرف لوٹ آئے، یعنی تسبیح پڑھنے والے پاک ہو جائیں، یہ ہے اس کا مقصد۔ ہاں تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، میں نے بات بات پہ قسم مت کھاؤ، نیکیاں نہ کرنے کی قسم مت کھا ڈالو، اس طرح سے اللہ کو تم نشانے پہ لے رہے ہو۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو قسم کھا کے نشانے پہ لے لو، اللہ کا نام اس لیے ہے کہ اس کو بیان کر کے، اس کو پڑھ کے، اس کے ذکر و اذکار سے خود میں پاکی پیدا کر لو۔
اور واضح ہے ہمارے بزرگوں نے صوفیان کرام نے تصوف میں یہی بات کہی ہے نا، تسبیح زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پاکی اللہ کے بیان کریں گے، اللہ ہم کو پاک کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لفظ اللہ کا ورد کرتے کرتے انسان کے دل میں تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ تصفیہ مطلب دل صاف ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ پھر وہ تجلی ہو جاتا ہے، دل متجلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر نور الہی جلوہ گر ہونے لگ جاتا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ لفظ اللہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ لفظ اللہ کے ورد میں اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ لفظ اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو تو سامنے والے کے دل میں کیا ہے تمہارے دل میں نظر آئے گا، تم سمجھ جاؤ گے اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ادھر سے ایک دن ابو علی سینا، بہت بڑے فلسفی ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ابو علی سینا ادھر سے جا رہے تھے، کوئی کام نہیں تو دیکھیں یار خواجہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، بیٹھ گئے ان کی محفل میں۔ اب جب لفظ اللہ کی ایسی ایسی فضیلت بیان کی تو ابو علی سینا کے دل میں، یہ فلسفی آدمی تھے، یہ کیا ہے سائنسداں آدمی فلسفی، انہوں نے دل میں سوچا کہ یار یہ لفظ اللہ ایک لفظ تو ہے، اس سے کیا ہے دل ایسا کیسا صاف ہو جائے گا، یہ دل میں ان کے شک پیدا ہوا۔ جب ادھر کے دل میں شک پیدا ہوا تو ادھر تو بیان کرنے والے وہ تھے نا جن کا دل صاف ہے پہلے سے، جانیے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو وہ تقریر فرماتے فرماتے بیچ میں رک کے بولے ابو علی سینا تو گدھا ہے۔ آپ پورے دنیا اسلام کا سب سے بڑا فلسفی اور مجمع عام میں اس کو کوئی کہے تو گدھا ہے، یہ ان کا تو پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گئے، کیا بات کر رہے ہیں، ہاں تو گدھا ہے بولے، لال پیلے ہو گئے غصے میں، حضرت آپ فالتو کے، میں نے پہلی مرتبہ آپ کی تقریر سنی آپ مجھے گالی بکنے لگ گئے۔ ارے بولے میں نے کیا کیا تم کو؟ ایک مرید کو فرمایا آئینہ لے آؤ، آئینہ آئینہ، بولے کیا کرو گے؟ بولے دیکھو چہرہ اپنا، آپ میری توہین پر توہین کیے جا رہے ہیں، میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ ارے بولے میں نے آپ کو کیا کیا ابھی؟ اب سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے، بولے کیا کیا بے عزتی؟ تو آپ کا پیجامہ اتار دیا، کیا کیا؟ کون سی بے عزتی کی؟ مجھے گدھا کر رہے؟ بولے میاں میں نے کیا کہا، ایک لفظ تو بولا نا، تم ابھی دل میں شک پال کے بیٹھے تھے لفظ اللہ میں اثر نہیں ہوگا، لفظ گدھا میں اتنا اثر ہے کہ تجھ جیسا فلسفی بدل گیا، تو لفظ اللہ میں اثر نہیں ہوگا، تم یہ شک پالتے ہو۔ بولے یار یہ تو پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہے، سائنس پریکٹیکل مانتا ہے نا، بولے یہ تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیے، اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہے نا، ایسا ہوتا ہے تصفیہ قلب۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ بات لمبی ہو جائے گی، یہ قسموں کو، تینوں قسموں کا بیان ہے اس میں، اللہ رحم فرمائے۔